ناظرین، وہ جب پیدا ہوا تو دائی نے کہا کہ یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اور جب وہ بچپن میں کہا کرتا تھا کہ قسطنطنیہ فتح کرے گا تو کہا جاتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے 1000 سال سے ناقابل شکست سمجھے جانے والے شہر قسطنطنیہ کو فتح کر کے تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں اپنا نام لکھوایا۔ یہ فاتح سلطان محمد ثانی تھا جس نے محض 21 برس کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ ناظرین، ترک زبان میں لفظ محمد کو ترک لہجے کے باعث محمد کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک اکثریت آبادی والے ممالک میں آج بھی انہیں سلطان محمد ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں فرما روا تھے، جو کہ سلطان مراد ثانی کے بیٹے اور سلطان محمد اول کے پوتے تھے۔ وہ 30 مارچ 1432 سنہ عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ایڈرن میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمد ثانی کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ ایک ذہین طالب علم بھی تھے۔ انہوں نے بچپن سے قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے استاد شمس الدین بن حمزہ سے مذہبی تعلیمات حاصل کی۔ ناظرین، قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے محمد فاتح کی حوصلہ افزائی بھی سب سے پہلے انہی شمس الدین بن حمزہ نے کی تھی۔ وہ اکثر سلطان محمد فاتح کو مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذالک الجیش۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور وہ سپہ سالار بھی کیا کمال سپہ سالار ہوگا، اور وہ فوج بھی کیا کمال فوج ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث کی وجہ سے ہی سلطان محمد فاتح کو بچپن ہی سے قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش تھی۔ مذہب کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفہ، مشرقی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کے موضوعات میں بھی انہیں خاصی دلچسپی تھی۔ وہ بادشاہوں خصوصاً فاتحین کے حالات بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ سکندر اعظم کے حالات زندگی اکثر پڑھا کرتے تھے اور اس کے کارناموں سے بڑا متاثر تھے۔ سلطان محمد فاتح کو اپنی زبان ترکی کے علاوہ عربی، فارسی، لاطینی اور یونانی میں پوری مہارت حاصل تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے انہیں جنگی فنون سیکھنے میں بھی دلچسپی تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی اپنے دوسرے بیٹے علاؤ الدین سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور بیٹے سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سلطان مراد ثانی نے 1444 سنہ عیسوی میں دل برداشتہ ہو کر تخت و تاج چھوڑ دیا اور اپنی جگہ اپنے 12 سالہ بیٹے محمد کو سلطان بنا دیا۔ مگر جب عثمانیوں کو صلیبیوں سے شکست ہونے لگی تو سلطان محمد ہی کے حکم پر 1446 سنہ عیسوی میں انہوں نے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو شکست دی، اور 1451 سنہ عیسوی میں ان کی وفات کے بعد محمد ثانی 19 سال کی عمر میں ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ سلطان بننے کے فوراً بعد انہوں نے فوج کو منظم کرنا اور قسطنطنیہ کی فتح کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیا۔ یہ شہر 1000 سال سے رومیوں کی آنکھوں کا تارا اور رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسے کئی فاتحین نے فتح کرنے کی کوششیں کی مگر وہ اس میں ناکام رہے، لیکن پھر ایک 21 سالہ نوجوان سلطان نے وہ کر دکھایا جس کی خواہش کئی حکمران اپنے دل میں لیے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ رومی بادشاہ کانسٹنٹائن نے 476 سنہ عیسوی میں اس شہر کو رومی سلطنت کا مرکز بنایا اور اپنے ہی نام پر اس شہر کا نام کانسٹنٹائنوپول رکھا، جو کہ بعد میں عربی زبان میں قسطنطینیہ یا قسطنطنیہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پہلے بھی خلافت بنو امیہ کے دور میں اسے فتح کرنے کی کوشش کی تھی، اور سلطان محمد ثانی سے قبل ان کے والد اور ان کے دادا نے بھی اسے فتح کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔
کیونکہ اس شہر کی مضبوط ترین دیواروں کو توڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا، مگر سلطان محمد فاتح نے یہ کر دکھایا۔ ناظرین، قسطنطنیہ میں بادشاہ کانسٹنٹائن سے منسوب ایک مجسمہ تھا اور اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک سرخ گلوب تھا۔ ادھر کے مقامی لوگوں کے مطابق جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس سرخ گلوب کو حاصل کرتا اسی نے ساری دنیا پر حکومت کرنی تھی، جبکہ ترکوں کے ہاں سرخ سیب دنیا پر حکومت کی علامت تھا، لہٰذا ترک اسی گلوب کو کزل علما یعنی سرخ سیب کہا کرتے تھے، جسے حاصل کرنے کی خواہش لیے سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کی زندگی گزرتی رہی۔ سلطان محمد فاتح نے 1451 سن عیسوی میں سلطان بنتے ہی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے یورپی طاقتوں سے معاہدے کر لیے تھے، جن کی وجہ سے اب وہ قسطنطنیہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں گے۔ اس کے بعد سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ 1452 سن عیسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر سلطان محمد نے ایڈرن میں 1.5 سے 2 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ بھی کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کر رہی تھی، اور قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل کے ساتھ توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال ترک اس وقت بھی کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائی۔ اوربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ اور وزن 600 کلو گرام تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ 6 اپریل 1453 سن عیسوی کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج نے دیواروں پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور دروازہ توڑنے کی کوشش میں کئی سپاہی شہید ہو گئے۔ سمندر میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا اور بالآخر عثمانی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ 29 مئی 1453 سن عیسوی کا دن تھا۔ شاہی دستے کے کمانڈر آغا حسن نے دیوار پر چڑھ کر عثمانی پرچم لہرا دیا اور یوں عثمانیوں نے 1453 سن عیسوی میں اس شہر کو فتح کر لیا جس کا انتظار مسلمان 700 سال سے کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا اور اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جو کہ بعد میں استنبول ہو گیا۔